امام حسین علیہ السلام کا جو ایک مہم ہدف تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام معاشرے کے اندر الہی نظام کو قائم کریں۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، محرم میں امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو سمجھ کر، ان کے قیام کے مقاصد کو سمجھ کر ان کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام پہلے ہدف کا جو عرض کیا اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما۔ دیکھیے، ایک چیز جس کے بارے میں انسان اقدام کرتا ہے وہ پہلے وقوع پذیر ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا ریاکشن ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو یہ قیام تھا یہ ریاکشن تھا، کیونکہ دین اسلام دین انتقام نہیں بلکہ دین اسلام دین دفاع ہے۔ آپ کوئی بھی اسلام کی جنگ دیکھ لیں، کبھی بھی مسلمانوں نے پہل نہیں کی، چاہے وہ جنگیں رسول کے دور میں لڑی گئی ہوں یا پھر مولا علی علیہ السلام کے دور میں لڑی گئی ہوں۔ مسلمانوں نے کوئی بھی جنگ لڑی ہے تو پہل نہیں کی، بلکہ مسلمانوں نے کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے دفاع میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ اٹیک کیا۔ قیام کربلا بھی ریاکشن ہے، ایکشن نہیں ہے، ریاکشن ہے۔ کس کا؟ معاشرے کے اندر فساد عام تھا، معاشرے کے اندر ظلم عام تھا، معاشرے کے اندر شکاوت عام تھی، معاشرے کے اندر طغیانی عام تھی۔ ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے امام مظلوم کربلا نے کیا کیا؟ قیام کیا۔ اور سب سے بڑا جو اس معاشرے کے اندر مبتدا تھا وہ یزید تھا، وہ یزید کا برسر اقتدار آنا تھا۔ یزید کون ہے؟ امام مظلوم کربلا نے جو یزید کا تعارف ولید کے دربار میں کروایا کچھ اس طرح سے کروایا: انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ مثلی لا یبایع لمثلہ۔ میں کون ہوں؟ میں اہل بیت نبوت کے گھرانے کا ایک فرد ہوں۔ میں وہ ہوں کہ جس کے گھر سے رسالت اتری ہے، جو رسالت کی کان ہے۔ My house is the cave of رسالت۔ میرا گھر رسالت کی کان ہے۔ میرا گھر وہ ہے کہ جس میں ملائکہ اترتے ہیں۔ میرا گھر وہ ہے کہ جو ملائکہ کا بسیرا ہے۔ ملائکہ کی دو جائے بتائیں امام مظلوم کربلا نے، ایک عرش اور فرش پہ در زہرا۔ خوب، یزید کون ہے؟ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ۔ یزید وہ ہے جو فسق کرتا ہے، کھلم کھلا فساد انجام دیتا ہے۔ شارب الخمر، شراب، قاتل النفس المحرمہ، وہ لوگ کہ جو معاشرے کے اندر اصلاح کی بات کرتے ہیں، نفس محرمہ ہیں، جن کے نفوس محترم ہیں، ان کا قاتل ہے۔ مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ہدف ہے امام مظلوم کربلا کا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ظلم کو ختم کرنا، فساد کو ختم کرنا، طغیانی کو ختم کرنا، شکاوت کو ختم کرنا، معاشرے کے اندر عدل کو قائم کرنا، معاشرے کے اندر اسلام کو نافذ کرنا، سنت رسول کو نافذ کرنا، بدعتوں کو ختم کرنا، ظلم کا مقابلہ اور ظلم کو ختم کرنا، اور اسلامی حکومت کو قائم کرنا۔ امام مظلوم کربلا کا ہدف یہ تھا۔ اس ہدف کو لے کر مدینہ چھوڑا، اس ہدف کو لے کر مکہ میں آئے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کربلا کی راہ لی۔ اس لیے کہ یہ تمام اہداف فقط یوں نہیں کہ امام مظلوم کربلا کے ذہن میں تھے، بلکہ امام اپنے قیام کا ہدف بتا رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشیر ولا بطر ولا مفسد ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وان انہا عن المنکر۔ یہاں تک یہ اہداف تھے۔ کیوں کر رہے تھے؟ واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہی ہے اور علی ابن ابی طالب کی سیرت یہی ہے۔ آج ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو آئیں سنیں، فضائل سنیں، مصائب سنیں، رو کے چلے جائیں؟ نہ، بلکہ ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے
کہ ہم کربلا کے ان کرداروں کی معرفت حاصل کریں، قیام کربلا کا مقصد اس کی طرف ہم گامزن ہوں، اور جو بھی خطیب، جو بھی ذاکر ہمارے سامنے ذکر کرے ان سے تقاضا کریں کہ امام نے مدینہ کیوں چھوڑا، امام نے مکہ کیوں آئے، کربلا میں آ کر بسیرا کیوں بسایا، کیوں کیا یہ کام، ہدف کیا تھا امام کا۔ آج کا دور تقاضا کر رہا ہے ہم سے، اور جو خطیب، جو ذاکر یہ کام نہیں کرتا، در حقیقت وہ خیانت کر رہا ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ یوں نہیں کہ محرم آئے اور ہم اپنا لباس تبدیل کر لیں، ہم اپنی شکل و شباہت اور چہرے کے اوپر جو آثار تھے خوشی والے وہ غمی والے کر دیں، نہ۔ محرم اس لیے نہیں آتا، محرم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے لباس کو تبدیل کر لیں، بلکہ محرم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو تبدیل کریں، ہم اپنی گفتار کو تبدیل کریں، ہم اس امام کے لیے اپنے آپ کو امادہ کریں جو 1400 سال سے ہماری تیاری کا منتظر ہے، ہم اس امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ جس نے آ کر عدل الہی قائم کرنا ہے، ہم اس امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ جس نے جو امام این الطالب بدو المقتول بکربلا، جو کربلا کے اندر ایک ایک جو مقتول تھا اس کا انتقام لے گا، ہم اپنے آپ کو اس امام کی فوج کے لیے تیار کریں کہ جس نے آ کر نظام حسینی، نظام علوی، نظام مصطفی، نظام عدل اور نظام الہی اس دنیا پہ قائم کرنا ہے۔ محرم کا مقصد یہ نہیں کہ ہم مجلس میں آئیں، روئیں اور اٹھ کے چلے جائیں، ثواب کے ٹوکرے بھر کے لے کے جانا یہ مہم نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس امام کی فوج کے لیے تیار کرنا۔ اس مجالس کے اندر، یہ مجالس بانیان مجالس کا فریضہ ہے، خطباء کا فریضہ ہے کہ وہ آئیں اور اپنے سامنے جو سامعین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کردار سازی کریں، تاکہ قیامت والے دن اس امام کے سامنے، اس بی بی کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکیں۔ اور یہ وہ ہدف ہے، یہ وہ کام ہے کہ جو آج کے دور کی اہم ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ اگر یہ کام نہ ہوا تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہلا اس قوم کو تباہ کر دیں گے، بیڑا غرق کر دیں گے اس قوم کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مجالس میں آئیں اپنے کردار سازی کے لیے، ہم مجالس میں آئیں اپنی آپ کو خدا کے قریب کرنے کے لیے، اس امام کی فوج کے اندر شامل ہونے کے لیے کہ جو امام 1400 سال سے ہمارا منتظر ہے۔